السلام سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے پیغمبر، دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ بھی صرف لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آپ کے ذمے نہ بنانا ہے نہ منوانا ہے۔ آپ کی بات لوگ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن آپ کو دوہرا کر وقت بدل کر تعبیر بدل کر انداز بیان بدل کر طبیعت اور مزاج کے اندر تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہی پیغام کو بار بار لگاتار آپ کو سنانا ہے۔ آپ کی یہی ذمہ داری ہے، اور آگے ہم جانیں اور آپ کی امت یا آپ کی قوم جانے، وہ کہیں ہمیں عاجز بھی نہیں کر سکتے، ہم سے بچ کر وہ نکل بھی نہیں سکتے۔ ان الینا ایابہم آبیہم اوبن و ایابن، ان سب کو، کائنات کے ہر انسان کو ساری سرگرمیاں دنیا میں سارے کام کر کے اپنی زندگی کو مکمل کر کے ان کو ہمارے پاس آنا ہی ہے۔ ہم حساب بے بات کر دیں گے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ آپ بہت زیادہ چنتت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ذمے جو بھی ذمہ داری تھی، آپ نے اس کو پوری کر دی۔ آگے ہم جانے بے جانے۔ اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ کو ان کے پیچھے پڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا مزاج ہے، آپ کی طبیعت ہے، اور آپ کے دل کے اندر امت کے لیے اتنی جگہ ہے، اس کی خاطر آپ پریشان رہتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے، پریشان نہ ہوں آپ تو ہمارے پیغام پہنچا دیجیے۔ انا واحد انا احد، اور ارشاد بڑا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
پیغمبر کی کوششیں تھی. آیت ان کان کبر علیک اعراضهم ان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. إن كان كبر عليك إعراضهم، چھوڑیے آپ، نظر انداز کر دیجئے، اپنی توجہ کو ہٹا کر ہماری طرف کر دیجئے. ہمارا یہ تصور آپ کے ذہن و دماغ سے رہنا چاہیے. امت کو چھوڑیے، اگر یہ جہنم میں جانا چاہتی ہے آپ کی امت جانے دیجیے. آپ کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے، ہمیں اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ امت راہ راست پر آ جائے، اور آپ کا خدا نہیں چاہے گا کہ میرے بندے راہ راست پر آ جائیں. آپ سے کہیں کیا تھا ہمارا منشا، ہمارا مقصد آپ کو بھیجنے کے، اور 1,24,000 آدمی آپ سے پہلے، ان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اتمام میں حجت ہم کر سکیں. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی امتوں نے انہیں ذلیل و خوار کیا، انہیں پریشان کیا، ان کے ساتھ ٹھٹا کیا، استہزاء، دل لگی اور مذاق کے طور پر آپ کو لیا ہے آپ کی امتوں نے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آپ دلگیر نہ ہو، پریشان نہ ہو. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈالیں گے. ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کے طریقہ کار طرز عمل سے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا چاہتے ہیں. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے پڑ کر. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا عَلَيْهِمْ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ آپ کو تو یہ کیا مانتے ہیں؟ صادق، امین، بہترین انسان، اخلاق حمیدہ سے آراستہ اور مزین انسان، جگہ جگہ آپ ہی کو مقدم رکھیں گے. اپنے یہاں فیصلوں میں آپ ہی کو فیصلے کے لیے بلائیں گے. آپ پر ان کو اعتماد کلی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کتے کے پلے اگر مخالفت کر رہے ہیں، تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی نہیں. آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. آپ کو تو یہ مختلف قسم کے الفاظ سے ملقب کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے اوصاف اور تحسین کے کلمات سے آپ کو نوازتے رہتے ہیں. آپ کے پیچھے بھی آپ کے مداح خواہ ہیں. آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مخالفت آپ کی ہماری ہو رہی ہے. ہمارے مذہب کو قوم دعوت دے رہی ہے، ہمارے قہر کو دعوت دے رہی ہے،
ہماری توہین کر رہی ہے، ہمارے پیغمبر کی توہین، ہمارے رسول کی توہین، ہماری ایلچی کی توہین در حقیقت ہماری توہین ہے۔ کسی بھی امبیسڈر کیا کہتے ہیں، کسی بھی ملک کا سفیر کسی ملک میں جاتا ہے، پیغمبر کے 20 سپرا مختلف قسم کے درباروں میں حاضری کیے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے سارے نقشے ہیں۔ آپ کے ساتھی پیغام لے کر کسی بھی شاہ کے دربار میں حاضری دیتے تھے تو کس طرح دیتے تھے، قالینوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے آپ کے ساتھی۔ اگر آپ کے ساتھیوں کی توہین ہے تو وہ آپ کی توہین نہیں، تمہاری توہین ہے۔ اس لیے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری قوت کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں، انا اکیلا وانتم عدد کبیر قد بلغ عددکم الى 1500، جن کو نہیں آنا ہے کیا ہم لے آ سکتے ہیں؟ جن کو پڑھنا نہیں ہے کیا یہ ہجڑا پڑھا دے گا؟ جو توفیق الہی، ہدایت الہی سے محروم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے جس کا دل خالی ہے، میں اس کے دل کو محبت نبوی، عشق الہی سے بھر دوں گا۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا علیہم۔ ان کی کیفیتوں کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو کر، دل برداشتہ ہو کر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے گا۔ اس لیے یہ آپ کے مخالف نہیں، ہمارے مخالف ہیں۔ ومن حیث انی مبتدا ہو گیا ہے، خبر کی تعین کر دیجیے۔ من ورثۃ الانبیاء انتم ورثۃ الانبیاء وانا منہم۔ پیغمبر نبی کریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف بتائیے، بتانا آپ کا کام ہے، بنانا ہمارا کام۔ اسے ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے، صرف بتانا آپ کا کام ہے، اور ایک نقطے کو ختم کر کے بنانا ہمارا کام۔ اور دنیا کی کوئی شے کسی کو نہیں بنا سکتی، دنیا کا کوئی انسان کسی کو نہیں بنا سکتا۔ سارے انبیاء مل کر ایک عدد کو نہیں بنا سکتے، سارے انبیاء کی تعداد مل کر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ انکا لا تہدی من احببت، انکا لا تہدی من احببت۔ آپ کا پیارا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کو ہمارے ہم تک پہنچانے کی کوشش آپ کی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں آپ کو اپنی کوشش میں کامیابی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر تاثیر اللہ ہی کی طرف سے، دوا مؤثر نہیں ہے، مدبر ہے، مؤثر نہیں ہے، مؤثر تو اللہ کی ذات
حدیث میں فرمایا گیا حینما تصل اللقمۃ الی الحلق، انسان جب کھانا کھاتا ہے لقمہ ہے، روٹی کھاتا ہے لقمہ ہے، جب یہ لقمہ حلق میں پہنچتا ہے تو تستأذن اللہ سبحانہ وتعالی ادخل ام لا، جیسے اجازت اوپر کی سرکار سے عرش الہی سے اس کو ملتی ہے لقمہ، ویسے ہی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ادخل ام لا، اگر اوپر سے اجازت ملتی ہے کہ اندر چلا جا تو لقمہ چلا جاتا ہے۔ وحینما تصل اللقمۃ الی المعدۃ، جب لقمہ معدے تک پہنچتا ہے تستأذن اللہ سبحانہ وتعالی اضر ام افید، جب لقمہ حلق سے نکل کر معدے تک پہنچتا ہے تو اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس قسم کی اجازت طلب کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا مجھے آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس ہر ایک کی جیب میں اب کی اپنی بربادی کا سامان موجود ہے، کوئی آپ کو آگر برباد کرے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ہر ایک کی جیب میں آپ کی بربادی کا سامان آپ کی مرضی سے آپ نے فراہم کیا ہے۔ جب آپ نے اپنی مرضی سے اپنی بربادی کا سامان فراہم کیا، سارے محدثین نے منہ کی کھا لی، سارے مربیوں نے منہ کی کھا لی، تمام آپ کے مصلحین نے اپنی ناک کو زمین پر رگڑ دی، یہ تمہاری بربادی کا سامان ہے، اسے نہ رکھو۔ لیکن آپ نے مانی، آپ مان رہے ہیں؟ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے برباد ہونا ہے، خدا کی قسم اللہ بھی آپ کو نہیں بنا سکتے، ان کی عادت نہیں ہے برباد ہونے والی شے کو ٹھیک کر دے، ان کی عادت نہیں ہے۔ جو چیز برباد ہونا چاہتی ہے اللہ اس کو ٹھیک ٹھاک نہیں کر سکتے۔ قدرت تو اللہ کو ہے لیکن وہ کرتے نہیں، ان کی عادت نہیں ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی بھی ان کی عادت نہیں ہے، وہ چاہے تو کر سکتے، وہ چاہے وہ جھوٹ بول سکتے، لیکن جھوٹ بولنے کی ان کی عادت نہیں ہے۔ جھوٹ ایسی قباحت ہے جو بیوی بھی میاں سے متنفر ہو جاتی ہے، میاں بھی بیوی سے متنفر ہو جاتا ہے۔ یہ ذاتی خرابی ہے، کفر ذاتی خرابی نہیں ہے۔ زنا، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، فریب، یہ ذاتی خرابی ہے۔ اللہ کے یہاں کافروں کی حکومت تو چل سکتی ہے، پر ظلم ذاتی خرابی ہے، ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ بہت بھی مطلب کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، چلی ہے، چلے گی بھی۔ اللہ کے نافرمان بندوں کی حکومتیں چل سکتی ہیں، اللہ ان حکومتوں کو چلاتے ہیں، پر قباحت ذاتی۔ انبیاء کی بیویاں کافر تو ہو سکتی ہیں لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، جھوٹ وہ نہیں بولے گی، کافر ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بنا پائے، اپنے بچوں کو نہیں بنا پائے۔ متکلم آپ کو بنا دے گا، متکلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کو بنا دے گا زور بیان سے۔
طلاقت لسانی سے، خطاب زور خطابت سے، اسلوب سے، انداز بیان سے، تعبیرات سے آپ کے اندر انقلاب برپا کر دے گا۔ پیغمبر سے کہا جا رہا انما انت مذکر، اس لیے ہم تو آپ کو نہیں بنا پائے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے یہاں کیا کرنی تھی؟ کبھی کبھی ہم تقریر کرتے ہیں تو آپ آپس میں کہتے ہیں مولانا تقریر بہت عمدہ کرتے ہیں، اور درسگاہ میں بیٹھ کر عجیب و غریب قسم کی کئی تاریخ ہوتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو سفر ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں اگر مولانا زبان سے کہنے کے بجائے دل سے کہتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے یہ کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جتنی باتیں اپنی قوم عرب کے مکے کے باشندوں سے، عرب کے باشندوں سے نبی کریم علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ دل سے تھوڑے کی ہے، دل سے کہیں آپ، چاہے زبان سے کہیں، چاہے نو کے زبان سے کہیں، صفات متضادہ، صفات منفردہ کی رعایت کرتے ہوئے کہیں، مخارج کے حروف کی رعایت کرتے ہوئے کہیں یا نہ کہیں۔ انبیاء علیہ السلام تاریخ پڑھ کر دیکھیے، دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں دیکھا ہوگا تو آپ دیکھیے، آپ کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ دنیا میں سب سے ممتاز ترین ادارہ آپ کا ہے، آپ کے اکابر امتیازی شان کے مالک تھے، آپ کے اکابر کو پوری دنیا سے خراج عقیدت حاصل ہے۔ دنیا کا ہر شخص جب آپ کے اکابر کو نام کو سنتا ہے تو رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، رحمہ یرحم، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، میں آپ کی کمزوری کو دور نہیں کر سکتا، بتا سکتا۔ آپ کو اجڑ بھی ہو سکتی ہے، آتے آتے راستے میں میں نے ایک طالب علم سے کہا، وہ غریب بات ہے، رحیم یرحم، رحم دیا، کیا مطلب رحیم یرحم؟ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پہ رحم کرے، اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف کرے، اللہ اپنی شفقتوں کی بارش آپ پہ نازل کرے، رحیمہ رحیمہ، اللہ آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ رحیمہ کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، حدیث سے آپ کے ساتھ گزرتی رہے گی، آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سفید سفید گزر رہی ہے، آپ سمجھیں گے سال بھر اس مقدس درسگاہ میں درس حدیث میں حاضر دینے کی کا اثر ہے کہ سفید سفید گزر جاتے ہیں۔ ساری دنیا سے خراج عقیدت وصولی کرتے رہتے ہیں۔ موجودہ آپ کے اکابر، سابقہ اکابر، ماضی کے اکابر ہی کو سامنے رکھ کر آپ کے موجودہ اکابر کا بھی تباہ سے ہر ملک میں استقبال ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ادارے کا ایک امتیاز ہے، اس ادارے کے اکابر کا ایک امتیاز ہے، اور اس ادارے کی خدمات کا بھی ایک
امتیاز ہے، یہاں کی شب و روز کا بھی ایک امتیاز ہے. تمام چیزیں ممتاز ہیں دارالعلوم دیوبند سے متعلق، اکابر دیوبند سے متعلق. اور آپ کے اکابر بنیاد رکھتے وقت لوگ لکھتے ہیں، بعض وہ مقدس لوگ بھی اس ادارے کے قیام میں شریک ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام خلاف اولا بھی نہیں کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کبھی مانے یا نہ مانے، گواہی دے یا نہ دے، آپ کے اکابر جھوٹے نہیں تھے، غلط بیانی پر قدرت نہیں رکھتے تھے. شرک کے بعد سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی چیز بری لگے وہ غلط بیان ہے، جھوٹ. فرشتے بھی میلوں دور چلے جاتے ہیں جھوٹ بولنے والے کی زبان سے جو بدبو پھیلتی ہے فضا کے اندر، اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو، وہ اس کاذب سے، کذاب شخص سے جو غلط بیانی کر رہا ہے اسے دور چلے جاتے ہیں. آپ کے اکابر اس قسم کے جرائم کا ارتکاب نہیں کر سکتے. آپ کے اکابر ہی کا کہنا ہے خلاف اولا پڑھتے رہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوا ہے. رات بھر دن بھر قرآن کی تلاوت کرتے پیروں میں تکلیف اور سوجن، کبھی ایک پیر آپ کے اوپر اٹھا لیا، ایک پیر پر آپ عبادت کر رہے ہیں. جب اس پیر کو تھوڑی سی راحت ملی تو اس کو ٹیک کر دوسرے پیر کو آپ نے اٹھا لیا. پیغمبر آپ دونوں پیروں سے زمین کو روڑ دیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے، آپ کو تھکانے کے لیے، آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے، آپ کو بد نصیب بنانے کے لیے، بدقسمت لوگوں میں آپ کو شمار کرنے کے لیے ہم نے ہماری کتاب نازل نہیں کی. ما انزلنا علیک القرآن لأن تشقى لشقاوتك المصدریہ، آپ کی بدنصیبی کی خاطر نہیں، الا تذکرۃ لمن یخشی. مفسرین مختلف قسم کے یہی پد بیان کرتے ہیں. الامر بالطاعۃ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وطیہ یتم، رونا، رگڑنا، آگے پیچھے کرنا، الامر بالطاعۃ. زمین کو اپنے دونوں پیروں سے رونگی ہے. قرآن کریم عجیب و غریب کتاب اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے آئی ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ان کان کبر علیک اعراضہم، اگر ان کی بے توجہی، بے التفاتی، بے اعتنائی، آپ کمر پہ ہاتھ دے دے کر لنگی کے پچھلے حصے میں ہاتھ دے دے کر پکڑ پکڑ کر آپ
امت کے افراد کو میں سے کہاں جا جائے؟ آ جاؤ، آؤ میرے پاس. ان کا نقبر علیہ کا اعراض فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فاتيهم بآية. شکایت بھی آپ سے ہے، اسی آیت کا ترجمہ آپ کرنے پر قادر نہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. حضرت کے تو ترجمہ میں آتا ہے. اس سے بھی بہت چھوٹی چھوٹی سورت اس کا ترجمہ دیتا ہے. ان کا نقبر علیہ کا اعراض، اگر ان کی بے توجہی بے اعتنائی آپ کو شاخ گزرتی ہو، ان کا نقبر علیہ کا اعراض فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض. آپ کا جی چاہتا ہے، کیا جی چاہتا ہے؟ یہ کتے، یہ جہنم کے کتے کس میں داخل ہونا ہے؟ جنت میں داخل ہوتا ہے. آپ کی خواہش ہے، آپ کے دل میں جو مخفی خواہش ہے ہم کیا کرتے ہیں جانتے ہیں. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. گھنے جنگل میں، تاریک جنگلات میں فلک گوش درخت، ان درختوں کے پتے نہیں، ان درختوں کی کوئی پتی زمین پر گرتی ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں آتی ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. اللہ تعالیٰ علم کی ذات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خواہش تھی. کیا خواہش تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ. آپ یہ کہیں گے کہ آج کل باتوں مضمون دیکھا نہیں کیا؟ پورے 3 مہینے تک اسی طرح منانے چل سکتے ہیں. کتاب تو آپ کے لیے پایا، کتاب کا مضمون تو پتا ہے. نبی کریم علیہ السلام خاصی کل سنا ہے آپ ایک نیا انکشاف مان کے نہیں کرتے. پیغمبر تیز چلتے تھے، پیغمبر کے پاس زندگی گزارنے کی اشیاء ایک ایک ہی عدد تھی. چادر لیے، تکیا لیے، کرتا لیے، لنگی لیے، چادر لیے، برتن لیے، چپل لیے. ایک ہی عدد ہوتی تھی ایک وقت میں، 2 عدد نہیں. آپ کے دل میں یہ خواہش ہے، آپ ان کے مطابق دیکھو، آپ ان بد نصیبوں کے مطابق دیکھو، ان کی خواہش کو یا اللہ آپ کر دیجیے تاکہ قیامت کے دن تمام انبیاء کے سامنے فخر کر سکیں کہ میری امت کی تعداد اتنی زیادہ ہے. آپ ان کی خواہش کو پوری کر دیجیے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ سے مدینے والے کو کتنی محبت، کتنا تعلق، آپ کے تئیں کس قدر ہمدردی
اس انسان کے دل و دماغ کے اندر ہے. آپ تو کلمہ کو ہیں، کافروں کے ساتھ آپ کی ہمدردی، خوش شکنی، خود سوزی، درد و محبت، جب بھی قربانی آپ دیتے تھے. آپ کے پیغمبر آپ کی طرف سے بھی ایک جانور کی قربانی کرتے تھے. آپ کو اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے ہمارے دل میں اس شخصیت کا کیا مقام ہے، اس شخصیت کے دل میں ہمارے لیے کتنی گنجائش تھی، کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا. راتوں میں رویا کرتا تھا آپ کے قریب. اس کی دعاؤں کو آپ پڑھ کر دیکھیے گا، اس نے آپ کے لیے کیسی کیسی دعائیں راتوں کی تنہائی میں صرف ایک ذات آپ کی دعا کو سنتی تھی. آپ اسی وقت میں روتے تھے. دن کے کسی وقت میں رونا آپ کا ثابت نہیں. عوام کے سامنے منظر عام پر کبھی آپ نے آنسو نہیں بہایا، آپ کی آنکھیں کبھی نم نہیں تھی. اور آپ کی آنکھیں نم اس وقت ہوتی تھی جب ساری دنیا محو خواب رہتی تھی اور ایک ذات اللہ کی سمائے دنیا پر آتی تھی. اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، اور آپ کے تئیں کیا کیا چیزیں اللہ سے مانگی ہیں، کس طرح کی دعائیں آپ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے، اس کو کبھی کبھی دیکھیے گا، تھوڑی سی محبت پیدا ہوگی. پریم لارا سب سے زیادہ رن بنانے والا آپ کے دل و دماغ میں اس کی ایک محبت جاگتی ہے. اڑاتے اڑاتے بندہ 4 سینچری سے آگے بھی اڑا دیا. آپ کے دل و دماغ اس کے نہیں سکے. مرلی دھرن سری لنکا کا بیٹسمین، کوئی بولر وہ تو بدل گیا یار. اس کی شکل دیکھتے جب گیند پھینکتا تھا اس کی بیوی بھی متنفر ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا جاوید میاں پاکستان کا بیٹسمین، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں میچ ہندوستان میں جاوید میاں بیٹسمین ہندوستان کھیل چکا تھا. ایک گیند باقی تھی، 5 رن درکار تھے. کفر و اسلام کی لڑائی. گیند ایک اور رن درکار ہے کامیابی کے لیے. سکسر کے علاوہ، چھکے کے علاوہ کوئی شکل نہیں. باؤنڈری گارڈ گیند پار کر جاتی تب بھی ناکامی طے. 1-2 رن پر تو ناکامی تھی. ایک ہی ایک شکل باقی تھی کامیابی کی، وہ ہے گیند کو باؤنڈری سے باہر لے جانا.
اس کے چاہنے والے اس ادا کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑی تعداد پاگلوں کی 70,000 ڈالر میں وہ بلہ بکا برطانیہ میں. اس کے پریمیوں میں سے ایک پریمی نے 70,000 میں وہ بلہ خریدا. یہی وہ بلہ تھا آخری کے اور 5 رن. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسرے کو چاہنے والے کن کن چیزوں کو چاہنے لگتے ہیں, کن کن چیزوں کی وجہ سے چاہنے لگتے ہیں. اور آپ کیا ثابت کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں علم حدیث, متعلمین علم حدیث, مخاطبین علم حدیث کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ شان صحابیت پیدا ہوتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام سے خصوصی تعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے. محبت آپ بھی کرتے ہی ہوں گے, کیا ہوگا. عدد کبیر منکم, وانا علی یقین, عدد کبیر منکم اکثر من الف قائل منکم اشق یعشق عشقا. سمجھے اس کو بتا دیجیے. اس لیے کہ آپ کو متکلم کی طرح تو نہیں ہوئے. متکلم کے سلسلے میں بھی بہت سے واقعات مشہور ہیں. ہجڑے کے سلسلے میں اور الحمدللہ آپ کیا نہیں ہیں, لستم من المخنثین. پیغمبر کی اس خواہش کو دیکھیے گا, پیغمبر کا جو احساس تھا اپنی امت کے تئیں, جو جذبہ کار فرما تھا. امت میں آپ بھی ہیں اور کفار مکہ بھی آپ کے مخاطب تھے, اور آپ کے بڑے, ان بڑوں کے بڑے, ان بڑوں کے بڑے بھی مخاطب تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیغمبر اگر آپ چاہیں ان کی خواہش پوری کر دیجیے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ ان کی خواہش ہم پوری کریں, یہ بدقسمت ان کی خواہش ہم پوری کریں اور آپ کی درخواست, آپ کا دل بتا رہا ہے. پیغمبر چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ سب کے سب کیا پڑ ہو جائیں, دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں, کسی طریقے سے ان کو نجات مل جائے, یہ جنتی بن جائے, اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں اور کامیابی سے ہم کنار ہوں. میدان حشر کے واقعات کو بھی پڑھ کر دیکھیے. تمام انبیاء کو کیسی 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 فکریں لاحق تھی, کیسی کیسی پریشانی لاحق تھی. کوئی بھی اللہ کے دربار میں حاضری کی ہمت نہیں کر رہا تھا, کوئی نبی ہمت نہیں کر رہا تھا, جٹا رہا تھا اپنے آپ کو, اور ہر نبی نفسا نفسی کے عالم میں تھا. اس محشر کے میدان میں جو فضا تھی, اس فضا میں جہاں نفسی 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 نفسی, پوری کائنات کے انسان نفسی نفسی نفسی, منہم الانبیاء والرسل, نفسی نفسی نفسی, بالکل ایک اجنبی آواز, امتی امتی امتی, تیرا کچھ بھی ہو پر میری امت کی بخشش ہو جائے. صرف میدان حشر کے اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں
سے اس کو کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا. معمولی کارنامہ انجام دینے والے کو دل سے آپ بھلا نہیں پاتے. وہ کیسی معیاری خوبیوں کا مالک تھا. اس کے لیے ہمارے دل میں جلن نہ ہو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کوشش لکھنے میں دیکھیا یکی دائم ہر وقت ترمذی امام روتا رہتا تھا، آنسو بہاتا رہتا تھا، دکھی رہتا تھا. خوشی اور مسرت کبھی اس کی زندگی میں اس کے قریب ہٹک کر بھی نہیں آئی. اس کا ترجمہ یبکی روتا تھا، آنسو بہاتا تھا، دکھی تھا. خوشی کا نام و نشان اس کی زندگی میں نہیں تھا. یبکی من خشیت الہی، اتنا روتا تھا یہ حتی ذہب بصرہ. اس قسم کے واقعات آپ کے اکابر کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گے. آپ کے اکابر میں سے بہت سے عشق رسول کا سرشار ہو کر نبی کریم علیہ السلام والسلام اللہ کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی. اس قسم کا کے واقعات آپ کے اکابر کے ہیں. لکھنے والے اب بھی لکھتے ہیں. اکابر دارالعلوم کی زندگیوں میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں. اس قسم کے واقعات کو تلاش کرنا ہے تو دور صحابہ میں جانا پڑے گا. صحابہ کے اندر اس قسم کے واقعات مل سکتے ہیں جس قسم کے واقعات آپ کے اکابر کو ملتے ہیں. ممتاز ترین ادارہ، ممتاز ترین کارنامہ، ممتاز ترین خدمات، ممتاز قسم کے اکابر، ممتاز قسم کے اساتذہ، ممتاز قسم کے مربی اور مصلح، ان تمام چیزوں کو ایک امتیاز کرتا رہے ہیں. کیا تقاضا ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ آپ بھی ممتاز ہیں. آپ کی انشاءاللہ نے اپنی قوت طاقت کھو دی. آپ کے انشاءاللہ کہلوانا مقصد نہیں ہے. متکلم تمام خوبیوں سے عاجز اور خالی ہونے کے باوجود اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے. بربنائے تعلق اور محبت، اکابر سے محبت، اس ادارے سے محبت، اسی نے متکلم کو یہاں روکا ہے. ورنہ تو متکلم کی دنیا بہت عجیب و غریب ہے. وہاں ہر طرح کے راحت اور آسائش کے سامان موجود ہے. 1 سال کے لیے یہاں آدمی بھی 52 سال ہو چکے ہیں، روٹی کے لیے پڑا ہوا نہیں ہے. اللہ نے بہترین انتظام متکلم کی روٹی کا کر رکھا ہے. نصیب یہ کہ اس کی روٹی کا بہترین انتظام ہے. وہ اوروں کی روٹی کا بہتر انتظام اب بھی کر رہا ہے. اللہ انتظام کرتے ہیں. سبب اللہ نے متکلم کو بنایا ہے. یہاں روٹی کے لیے پڑا ہوا نہیں ہے. جو کچھ بھی عزت، جو کچھ بھی سرمایہ، جو کچھ بھی نظامی ملی ہوئی ہے وہ اسی ادارے کی وجہ سے ملی ہوئی ہے.
ادارے کے فرزندوں کو جتنا ممتاز ہونا چاہیے وہ متکلم کی دلی خواہش ہے کہ امتیاز کا مظاہرہ شب و روز ہر جگہ اس کی جھلک دکھائی دینی چاہیے. میں اس ڈبے کے پیش نظر آپ کو میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ کی سب روایتیں پڑھی ہوئی ہیں, اس میں الفاظ وغیرہ ہوں گے, اس کی تحقیق یا اس کی تفصیل تشریح ہم کریں گے, لیکن مضامین سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں. مختلف زبانوں میں, مختلف موقعوں پر, مختلف جلسوں میں, مختلف کتابوں میں, مختلف مقررین کی زبانی, مختلف اساتذہ کی زبانی, اس وقت بھی اس کی اکثر و بیشتر روایتیں دیگر کتب ستہ کے اندر آپ کچھ پڑھ چکے ہوں گے, کچھ پڑھیں گے. آپ کے لیے یہ روایتیں سب اجنبی نہیں ہیں, لیکن ان روایتوں کے درمیان میں امام ترمذی آپ کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور نبی سے تعلق اعلیٰ درجے کا عشق اور اعلیٰ درجے کی محبت آپ کے دل میں اس شخصیت کے کہیں پیدا ہو جائے جو شخصیت آپ کے لیے رات بھر رو رو کر آپ کے لیے وہ دعا کرتی تھی. اس کی ذات سے, اس شخصیت سے مناسبت آپ کو پیدا ہو جائے, اس کے کلام سے مناسبت پیدا ہو جائے, اس کی تعلیمات و ہدایت سے مناسبت پیدا ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, اپنے ساتھیوں سے کیا درخواست کر رہا ہے, وہ آپ اچھی طرح اسی کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کا ایک امتیاز ہوگا. بربنائے محبت آپ سے بات ہو رہی ہے یہاں, اس لیے نہیں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد سیرت النبی کے جلسے جب آپ منعقد کریں گے تو اس فقیر کو یاد کیا جائے, وہاں تقریر کا موقع فراہم کیا جائے. اللہ کا فضل و کرم ہے, لفافے کا ایک عدد سفر تک نہیں ہوا ہے. 52 برس کے اندر لفافے کا ایک عدد سفر نہیں ہوا ہے. اسفار کے بغیر بہت سو کا انتقال وقت سے پہلے ہو سکتا ہے. ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. 52 برس میں ایک عدد لفافے کا سفر نہیں ہوا ہے. آئندہ میں آپ کی طرف سے سفر کا انتظار کروں گا, جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے زور خطابت, طلاقت لسانی اور زور بیانی کا مظاہرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے جلسوں میں مجھے مدعو کریں. اللہ کا شکر ہے, کوئی ملک ایسا نہیں جہاں سے دعوت خانہ نہ تھا. اسی لیے آپ 10 منٹ کی تاخیر بھی ہو گئی, آپ برا بھی نہ مانیں. بدنائے تعلق آپ سے بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو کسی بات سے الجھن ہو. مجھے عالمی بین الاقوامی بے حیاؤں میں شمار کیا جاتا ہے. آپ سے معذرت کر دوں گا, کسی قسم کے پسو پیش کرنے کے لیے نہیں ہے, لیکن میری گفتگو سے آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا میں سب کو نہیں سمجھتا ہوں جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آپ کو بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کل کے کل بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ضرور کچھ نہ کچھ بچے پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ہمارا روئے سخن انہیں کی طرف ہے, لیکن ان کی تعلیم نہیں ہے. ہر چہرے سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو, اس کے اندر اثر پیدا ہوگا اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر تغیر, تبدیلی, انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اور ہماری گفتگو کو عزت بخشتے ہوئے اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے روشن مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ بچے سوچیں گے. اس لیے سب سے توقع اور امید رکھی جاتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ضرور دل میں جذبہ پیدا ان کا ہوگا اور اس کی طرف متوجہ ہوں گے. ایک اجمیری, ایک مجدد الفسانی, ایک شاہ ولی اللہ اپنے زمانے کا,
اور ایک قاسم نانوتوی اور ایک مولانا الیاس. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اکیلے. اکبر کے زمانے میں اکبر کے تخت پر زلزلہ پیدا کر دیا. اکبر کی حکومت ہلنے لگی تھی. اکیلے مجدد الثانی کی جدوجہد. ایک خواجہ اجمیری کروڑ کے قریب اس کے ہاتھ پر بیعت اسلام لوگ ہوتے ہیں. لہذا ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ افراد موجود ہیں. آپ میں بھی موجود ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے گا. کوئی زمانہ خالی نہیں ہے. ہر زمانے کے کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوں گے اللہ اپنی نظر اتخاذ ان پر ڈالیں گے اور ان کو منتخب کریں گے, ان کی رہنمائی کریں گے اور وہ رہنمائی عطا کی حاصل کر کے پوری امت کی قسمت کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو وقف بھی کر سکتے ہیں. لہذا اسی توقع پر آپ سے غوری پڑھنا تو کوئی اور مقصد پیش نظر نہیں ہے. آپ سے داد وصول کرنا پیش نظر ہے. آپ ہماری گفتگو کی تعریف کریں یہ پیش نظر بالکل نہیں ہے. میں ان تمام چیزوں سے بالکل اوپر میں ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. السلام علیکم.